بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، اور اس کتاب کے 7ویں مرحلہ کی آج ہے 9ویں فصل، جس کا عنوان ہے کہ جو ایک نظریہ ہے اتفاق کا، اس کے نفی ہونے میں، یعنی اس کو رد کرنے میں پہلے ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ اتفاق سے مراد کیا ہے اور پھر اس کو رد کیسے کیا۔ تو یہ ہے 7ویں مرحلے کی 9ویں فصل، جس کا عنوان ہے نفی القول، کون سا؟ جو ہے اتفاق کا، باتفاق۔ یہ اتفاق قول میں نے عقیدہ یا نظریہ۔ تو ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ چل رہی ہے، علت کی اقسام ہم پڑھ چکے ہیں۔ علت کی 4 اقسام ہیں: علت فاعلی، اس کے بعد غائی، اس کے بعد مادی، اس کے بعد سوری۔ تو اس کی ہم 8 علت فاعلی کی 8 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد علت غائی کے ہر کام کی، ہر فعل کی کوئی نہ کوئی غایت، اس کی علت، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ علمی طور پر غایت پہلے ہوتی ہے، مقدم ہوتی ہے، لیکن جب فعل کمپلیٹ ہوتا ہے وہی اس کی غایت ہوتی ہے، تو بالفعل غایت بعد میں ہوتی ہے۔ تو پہلی علت جو علمی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں علت غائی، اور جو حاصل ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں غایت، مقصد۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہم مادی اور سوری پڑھیں گے۔ تو ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد، جو آج کا نظریہ، اس کی بنیاد یہی ہے جو ہم پچھلا درس پڑھ چکے ہیں، کہ کوئی بھی فاعل جس فعل کو انجام دیتا ہے، کسی بھی فعل کو انجام دیتا ہے، تو اس کے 3 مبادی ہیں۔ ایک مبدا اس کا علم ہے، دوسرا مبدا اس کا ارادہ اور اس کے ساتھ شوق ہوتا ہے، اور تیسرا مبدا جو قریبی مبدا ہوتا ہے اس فعل کے، اس کو کہتے ہیں عضو، جو اس سے متصل ہو اس فعل سے۔ تو یہ 3 ہیں۔ اب یہ اتفاق کا نظریہ ابتدا اس کی کہاں سے ہوئی، کس نظریے کی بنیاد؟ آخر ہر قول، ہر نظریے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ تو یہ بنیاد کہاں سے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ کچھ امور، یہاں سے تو پتہ لگ گیا، ہم نے فاعل کی اقسام پڑھی، ہر فعل کی غایت ہوتی ہے۔ مصنف نے پچھلی فصل میں یہ ثابت کیا ہے کہ چاہے کوئی بھی لغو فعل ہو، بچوں کا فعل ہو، عادی فعل ہو، طبیعی فعل ہو، مزاجی ہو، اس کی کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ فکری ہو سکتا ہے وہ خیالی ہو سکتا ہے وہ لغو ہو، بہرحال ہو سکتا ہے اس میں علم ارادہ بھی نہ ہو، لیکن غایت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ غایت کا یہاں پر فاعل کی غایت ہوتی ہے۔ اس غایت کا اس فعل سے ایک تعلق اور ایک نسبت اور ایک رابطہ ہوتا ہے۔ اسی غایت کی بنیاد پر فعل انجام پاتا ہے، چاہے علم و ارادہ نہ بھی ہو۔ جیسا کہ سانس لینا ہے، انسان کو پتہ نہیں کیسے سانس لیتے ہیں، علم بھی نہیں ہے، مثال ہے، ارادہ نہ بھی کرے تو فعل ہونا ہے، یا ایکسکریشن ہے یا ڈائجیشن ہے، تو یہ غایت اس کا ایک غایت ہے۔ ایکسکریٹری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم میں انوالو نہیں، اگر اس کو ایک حد بندی لگایا جائے۔ سانس میں الگ سسٹم ہے، اسی طرح جو آپ کے عضو ہیں جو باقی ہیں، مثلا نرو سسٹم ہے وہ ایک الگ سسٹم ہے، نیورون، برین کا جو سسٹم ہے نروس، وہ الگ ہے۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ 2 قسم کے جو افعال ظاہری طور پر دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں خوش بختی، ایک افعال جو بد بختی۔ یہاں سے اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں انہوں نے مثال دی کہ ایک انسان کنواں کھودتا ہے پانی کے لیے، وہ کنواں کھوتا جاتا ہے، اسے نیچے سے خزانہ مل جاتا ہے۔ اب یہ جو یہاں پر فاعل کا جو غایت کیا تھی؟ پانی، یا کنواں بنانا تاکہ اسے پانی حاصل ہو۔ اب جب اس نے فعل کیا تو اس کو پانی کی بجائے کیا ملا؟ اس کو پانی کی بجائے خزانہ مل گیا۔ وہ کہتے ہیں خزانہ مل گیا، یہ تو ہماری غایت ہی نہیں تھی۔ اسی طرح بدبختی کے بعض امور ہوتے ہیں، فار ایگزامپل انسان کسی دیوار کے سائے میں بیٹھتا ہے، یا کسی بارش ہوتی ہے پرانی بلڈنگ میں داخل ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ گر جاتی ہے اور وہ انسان زخمی ہو جاتا ہے یا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہلاک ہو جانا، یہ تو اس دیوار کے نیچے بیٹھنے کا مقصد نہیں تھا، غایت تو کوئی اور تھی، حفاظت تھی، لیکن وہ ہلاک ہو گیا۔ انہوں نے کہا غایت کچھ اور تھی، لیکن جو
فعل انجام پایا وہ بالکل اور ہے. اس لیے انہوں نے کہا یہ جو خزانہ ملنا خوش بختی والا یا ہلاک ہو جانا، یہ جو بدبختی کے دو امور ہیں، خوش بختی اور بدبختی کے، یہ ایسے امور ہیں جس میں غایت انوالو ہی نہیں ہے، غایت کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ غایت ہی نہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، یہ جنہوں نے یہ عقیدہ اپنایا اس کو کہتے ہیں اتفاقاً ہو جانا. اتفاقی امور ہیں یہ، تو وہ کہتے ہیں کائنات میں کچھ امور اتفاقی ہیں. اصل میں یہ جو مادی فلسفی ہیں انہوں نے یہاں سے کائنات کی تخلیق کا جو عقیدہ اور نظریہ اپنایا وہ ان اتفاقی امور سے اپنایا ہے. یہیں سے انہوں نے کہا کہ جو کائنات ہے اتفاقاً وجود میں آ گئی. کیسے وجود میں آئی؟ یہ بگ بینگ تھیوری یا اس کے نظریے کی تفصیل ہم کبھی اور موقع ملا تو وضاحت کریں گے، یہاں اختصار کے ساتھ واضح ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا یہ اتفاقی امور ہیں، جو کائنات بھی اسی سے ہی تخلیق یا اس کی بنیاد پڑی. اب اصل مسئلہ یہ ہے، یا آپ خود غور کریں اس کو دیکھیں کہ غایت تھی پانی حاصل کرنے کی. اب پانی سے پہلے انہیں خزانہ مل گیا. اصل تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں خزانہ مل گیا، یہ ہدف ختم ہو گیا. اگر آپ اس کو مزید کھوتے جائیں تو پانی تو حاصل ہوگا. یہ درمیان میں جو خزانہ حاصل ہونا ایسے ہی ہے جیسے انسان درمیانی امور میں مٹی نکالتا ہے، پتھر نکالتا ہے. اب جیسی زمین ہوگی، اگر سنگ مرمر نکل آئے، سیم والا ہے، وہاں پہ اور چیزیں نکلیں گی، پتھریلے جگہ پہ اور نکلے گی. اگر کسی ایسی جگہ پہ یہاں پر کچھ خاص پتھر ہوں وہ نکل آئیں گے. وہ تو ایک درمیانی امور میں سے ایک امر ہے. نتیجتاً پھر بھی پانی ہی حاصل ہوگا اگر اس کی غایت پانی کو حاصل کرنا ہے. اسی طرح یہ جو دیوار کے نیچے بیٹھا تھا حفاظت کرنے والا، تو یہ اس کی غایت تو حفاظت پانا تھا کہ وہ محفوظ رہے بارش سے، آندھی سے، طوفان سے یا کسی بھی چیز سے. اب یہ اس کی جو غایت تھی، ہم نے پہلے عرض کیا تھا، یا تو اس کی بنیاد علمی ہوگی، کون سی؟ خیالی. ایک ہوتا ہے حکمت کے تحت اس کی حقیقت کو جاننا. اگر دیوار کمزور تھی اور وہ اس حکمت کو نہیں جانا تو یہ امر ان امور میں سے آئے گا، خیالی امور میں سے. یعنی وہ غایت کیا تھی؟ خیالی تھی. اس نے حقیقت کو نہیں جانا کہ دیوار تو بارش سے اتنی کمزور ہے، یہ گر جائے گی، یہ الگ بات ہوگی. اب یہاں تک یہ دو باتیں ہوگی کہ جو نظریہ اپنایا یہ بگ بینگ تھیوری، یا انہوں نے کہ یہ جو کائنات ہے یہ کیا کس چیز سے بنی ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے صغیر اجسام سے بنی ہے. کیونکہ یہ عالم ہے جسمی، عالم جسمی. اس عالم جسمی میں کوئی بھی جسم ہے، ٹھوس مائع گیس، یہ جو اجسام بنے ہیں یہ کس سے بنے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے اجسام سے. آپ دیکھ لیں کیوں اس پر دلیل کیا ہے کہ جب بھی آپ جسم کو تقسیم کریں گے وہ تقسیم ہوتا جائے گا. وہ تقسیم ہوتا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جسم چھوٹے سے چھوٹے ذرات سے مل کر بنا ہے. جیسا کہ انسانی جسم جو ہوتا ہے اس کا چھوٹے سے چھوٹا ذرے کو کہتے ہیں سیل. اسی طرح مادے کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو ایٹم کہتے ہیں. اگرچہ کہ ایٹم کے مزید اجزاء ہوتے ہیں، لیکن ایک کامل ایٹم، چاہے اس کے اندر نیوٹرون، الیکٹرون، پروٹون ہو، وہ اس کے اجزاء ہیں، لیکن چھوٹے سے چھوٹا کامل ذرہ اس کو ایٹم کہتے ہیں. فی الحال اس وقت تک، مزید آگے تحقیقات آئیں گی. تو ان چھوٹے سے چھوٹے ذرات سے مل کر جو ہے وہ جسم بنا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ جب یہ اجسام خلا میں، یہ بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں اس جگہ پہ انرجی تھی، یہ انرجی تھی. اب بلاسٹ تو نہیں ہو سکتا، یہ آگے سائنس کہتی ہے کہ بلاسٹ تو نہیں ہو سکتا، کوئی ایسے اجسام ہی نہیں، خالی انرجی ہو تو بلاسٹ کیسے ہوگا؟ جتنی بھی شدید انرجی ہو. خیر، یہاں سے جب انرجی خارج ہوئی تو مختلف انرجی آپس میں ملی، کہیں پہ وہ ٹھوس اجسام بن گئے، کہیں پہ لیکوڈ، کہیں پہ وہ گیسز ہی رہیں. تو اس طرح پھر وقت گزرنے کے ساتھ ٹیمپریچر کہیں پہ لو ہوا، کہیں پہ ہائی تھا، تو وہ جم گئے، اس سے یہ مختلف جو ہیں بنے سیارے، ستارے اور اجسام بنے. یہ ایک تھیوری ہے کون سی؟ جو مادیون بیان کرتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے یہ حقیقت ہے، جبکہ ہم نے کہا ہے کوئی بھی آپ کا جو فعل ہے وہ نہ فاعل کے بغیر اور نہ غایت کے بغیر نہیں ہو سکتا. کائنات میں انہوں نے ان اجسام سے اندازہ لگایا اور اس کی بنیاد تھی اتفاقی امور. جبکہ ہم اس کو رد کریں گے کہ اتفاقی امور جو ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے، بغیر غایت کے نہیں ہوتے. آپ نے اس کو غلط سمجھا ہے. دوسری بات، ہر فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل اور کوئی نہ کوئی غایت لازمی ہوتی ہے. یہ ہم پچھلے درس میں مباحثے میں بھی ہم اس کو ثابت کر چکے ہیں. کوئی بھی فعل بغیر غایت کے نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے بھی نہیں ہوتا. یہی ایک بنیاد ہے کہ یہ جو اس عالم کا جو وجود اس عالم کا بنا ہے
اس کا کوئی نہ کوئی فائل ضرور ہے، ایک بات، دوسرا اس کی کوئی نہ کوئی غایت بھی، کوئی نہ کوئی مقصد بھی ضرور ہے۔ یہ بنیادی نظریہ جو ہے، یہ ایک پہلا متن ہے جس میں یہی انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو کائنات ہے چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنی، پھر یہ اکٹھے ہو گئے، پھر اس سے مختلف بنے، زمین، عطارد، زورہ، سیارے بنے، ستارے بنے، اسی طرح دوسرے موجودات بنی۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی ہم وضاحت کریں گے، اس کو رد کریں گے کہ اتفاقی امور کس طرح رد کیے جاتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر کوئی ایک اور بھی مثال وہ دیتے ہیں کہ مثلا ایک بچہ پیدا ہوا، بچے میں ہوتی ہیں 5 انگلیاں، تو وہ کہتے ہیں کبھی کبھی 6 انگلیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو 6ٹھی انگلی کا ہونا ہے وہ کہتے ہیں یہ اتفاقاً ہے۔ کلی نظریہ تو یہ ہے کہ انسان ہے، اس کی 5 انگلیاں ہونی چاہیے، تو یہ 6ٹھی انگلی کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتے ہیں اتفاقاً ہے۔ یہ آپ کی بنیاد ہے اتفاقاً، ہم بتائیں گے کہ 6ٹھی کی انگلی کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، بغیر بنیاد کے کوئی نہ بھی فعل صادر نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی اقسام بتائیں گے اور پھر اس سے اتفاقی امور کو انشاءاللہ رد کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔